بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 دسمبر 2023 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب ہر سرکاری ملازم کو فائلر بننا ہوگا۔ نان فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ IMF نے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی ہے۔ سرکاری ملازمین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ وفاقی ملازمین کی صوبائی طرز پر اپ گریڈیشن اور تمام وفاقی اداروں میں بلا تفریق ایگزیکٹو الاؤنس کی ادائیگی، ایجوکیشنل انکریمنٹ کی بحالی، رینٹل سیلنگ یعنی کہ ہاؤسنگ میں موجودہ مہنگائی کے تناسب سے 50% اضافہ، قادر خان مندوخیل کمیٹی کے متاثرہ ملازمین کے درپیش مسائل۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہ اہم ترین موضوعات ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ تو نان فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، یہ 13 دسمبر کی اخبار کی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ کچھ لوگ اس کو خطرہ کہہ رہے ہیں، تشویشناک خبر کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے پریویس ویڈیو ہماری دیکھی ہو تو بہرحال سرکاری ملازمین کو فائلر ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ سرکاری ملازمین جو ہیں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن ان کو فائلر کنسیڈر نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ پچھلے سال سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین نے ملک بھر کے اندر ٹیکس پے کیا۔ حالانکہ جو ہمارا جو طبقہ ہے بزنس کا، جو طبقہ ہے بزنس مین جو لوگ ہیں، بزنسز ہیں، ان سے بھی زیادہ سرکاری ملازمین سے جو ہے ٹیکس وہ وصول کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی فائلر کیوں نہیں بنایا جا رہا یا کیوں نہیں مانا جا رہا، جبکہ فائلر بننے کے فائدے بھی ہیں؟ جی ہاں، فائلر بننے کے فائدے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فائلر جو ہے کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ تو فائلر بننے کے فائدے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رقم نکلواتے وقت یعنی بینک ٹرانزیکشن سے 50,000 یا اس سے اوپر اگر آپ کے ٹرانزیکشن ہے تو فائلر 0% اس کے اوپر کٹوتی ہوتی ہے فائلر کے لیے، اور نان فائلر کی 0.6% ہے۔ اب سرکاری ملازمین جو فائلر نہیں ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں فائلر ہوتا کیا ہے اور کیسے بنا جاتا ہے۔ 0.6% سرکاری ملازمین بھی یہ کٹوتی کروا رہے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پر۔ 2% فائلر کی ہے اور 10% نان فائلر کی ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر سرکاری ملازم کو خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، مکان خریدنا ہوتا ہے تو 10.5%، نان فائلر اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ پے کرے گا، اور اگر فائلر ہے تو وہ 3% پے کرے گا۔ پراپرٹی کی فروخت 15% ہے نان فائلر کی، اور پرائز بانڈ کی جو رقم ہے اس پہ 15% کٹوتی ہوتی ہے۔ صرف فائلر کی اور نان فائلر کی 30% کٹوتی ہوتی ہے۔ گاڑی کی بینک لیزنگ وغیرہ جو ہے فائلر 0% اس کا ٹیکس ہے اور 12% نان فائلر کا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمیشن ٹیکس جو ہے فائلر اگر ہوں گے تو 12% ہوگا۔ اسی طرح بجلی کا جو زائد 25,000 سے زائد کا بل ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، فائلر کا 0% اور نان فائلر کا 7.5%۔ اور رینٹ کی آمدن، اگر آپ کا کوئی مکان ہے اس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے تو فائلر کا 5% سے لے کر 25% تک ہے ٹیکس، اور نان فائلر کا جو ہے وہ 10% سے 50% تک ہے۔ گاڑی کی خرید یا رجسٹریشن کراتے وقت جو ہے وہ 10,000 سے لے کے اور 10 سے لے کر 500 تک جو ہے یہ ٹیکس ہے، کے تک 500 کے تک۔ اور جو فائلر نان فائلر ہے اس کا 30K سے لے کر 15K اور 30,000 یعنی 30,000 سے لے کر 15,000 تک کا ٹیکس ہے۔ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ بھی، یہ اتنا بڑا فرق ہے، تو بھائی فائلر بننے میں ہی فائدہ ہے۔ سرکاری ملازمین کو فائلر بننا چاہیے، اور فائلر بننے کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، اور ہم آپ سے نمبر بھی شیئر کر دیں گے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے یا اس طرح کا آپ کو کوئی بندہ چاہیے جو کہ آپ کو فائلر بنا سکے۔ تو بہرحال اب فائلر بن جائیں گے تو یہ اچھا ہے۔ اور جو تشویشناک خبر ہے، یہ تشویشناک خبر ہے تنخواہ دار کا جو طبقہ ہے اس کی آمدنی پر ٹیکس میں مزید اضافے کی تجویز۔ آمدنی کے لحاظ سے عائد ٹیکس کی مختلف حدود کو کم کر کے 4 کیا جائے گا۔ IMF تجاویز کی منظوری کی صورت میں مڈل اور اپر مڈل طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اور FBR کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر آمدنی کے لحاظ سے
ٹیکس جو ہے وہ اس کی مختلف حدود ان کا تعین کیا جائے اور اس وقت انہیں کم کر کے 4 کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس تجویز کی منظوری کی صورت میں متوسط اور اعلیٰ متوسط طبقہ سب سے زیادہ ہم لوگ متاثر ہوں گے۔ بہرحال ان کو ایک روڈ میپ بھی دیا گیا ہے پاکستان کو۔ اب جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اوپر ٹیکس مزید بڑھ جائے گا، اور 17 اور اس سے جو ابو ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ یہ IMF نے تو یہ کہہ دیا ہے، یہ تجویز دے دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے قسط جو ہے وہ واپس کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، تو سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ ایپکا نے 18 دسمبر کو ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے جس میں ان کے جو سرکاری ملازمین کے ہیں دیرینہ مسائل ہیں۔ یاد رکھیں یہ صرف وفاقی ملازمین کے مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ صوبائی سرکاری ملازمین کے بھی مسائل ہیں۔ وفاقی ملازمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ اپ گریڈیشن کلیریکل سٹاف کی ہو گئی تھی، ٹیکنیکل سٹاف کی اپ گریڈیشن بالکل نہیں ہوئی۔ تو اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ جس وفاقی طرز پر سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن، صوبائی طرز پر وفاقی ملازمین کی بھی اپ گریڈیشن ہو۔ اس میں جو کلیریکل سٹاف کی بھی صوبائی طرز پر نہیں ہوئی تھی اپ گریڈیشن، تو یہ مطالبہ بالکل ٹیکنیکل سٹاف کا بھی ہے اور کلیریکل سٹاف کا بھی ہے، صوبائی طرز پر اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ تو تمام وفاقی اداروں میں بلا تفریق ایگزیکٹو الاؤنس کی ادائیگی، یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس میں صوبائی ملازمین کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔